الا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، الا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تا صوفی بنا دیا، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر 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 کی، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پہ پڑی ہے میرے پیر کی نظر، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، آج 12 جون 2022 بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین و مسجد زہرا میں محفل نور مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پاکستان بھر سے خواتین و حضرات شرکت فرما ہیں اور اس محفل کو آن لائن بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس محفل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس محفل کی صدارت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد اللہ الاقدس کی ذات مبارک فرما رہے ہیں۔ عاشقاں دا سلطان ہے، عاشقاں دا سلطان ہے، اے دی صورت ہو دی پہچان ہے، فقر دا نگہبان ہے، جدے اندر مصطفیٰ دی شان ہے، مریداں تے مہربان ہے، میرا سونا مرشد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان ہے۔ اب میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا یاسر یاسین صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے سونے رب دی شان ویکھو جس نے اپنا محبوب عطا کیتا، میرے سونے رب دی شان ویکھو جس نے اپنا محبوب عطا کیتا، اس سونے محبوب دی شان ویکھو جس نے سانو رب نہ ملا دیتا۔ اب میں عارفانہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب رمضان باہو صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرف بھی کرم
رشک مسیحا کرنا اس طرف بھی کرم رشک مسیحا کرنا کہ تمہیں آتا ہے بیمار کو اچھا کرنا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار تا صوفی بنا دیا صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر 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 کی تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پہ پڑی ہے میرے پیر کی نظر یہ نظر میرے پیر کی 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 اہل کمال پیر کا در چومنے لگے اہل کمال پیر کا در چومنے لگے منظر میں راقبے میں کہیں گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے یہ نظر میرے پیر کی 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 دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا گمنام زندگانی میں مشہور ہو گیا دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا گمنام زندگانی میں مشہور ہو گیا لاکھوں شراب خانے میرے پیر پہ فدا لاکھوں شراب خانے میرے پیر پہ فدا جب پیر سے نظر ملی مخمور ہو گیا یہ نظر میرے پیر کی 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 کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں میرا وجود خاک یہ کہتا ہے جھوم کے میرا وجود خاک یہ کہتا ہے جھوم کے مرشد کے جیسی اور کسی کی نظر نہیں یہ نظر میرے پیر کی 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 مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ بھی عطا کیا ہے اونچا ایسا ظرف نظر میرے پیر کا میں کیا تھا اور آپ نے کیا بنا دیا یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی
امام مبین نور یقین سلطان العاشقین سلطان العاشقین سلطان العاشقین زندہ باد سلطان العاشقین زندہ باد یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، مجذوب کو سکوں ہے کہ ویرانہ مل گیا، مجذوب کو سکوں ہے کہ ویرانہ مل گیا، سالک کو ذوق شوق کا پیمانہ مل گیا، مجذوب کو سکوں ہے کہ ویرانہ مل گیا، سالک کو ذوق شوق کا پیمانہ مل گیا، تھی ہاشمی شراب کی مدت سے آرزو، نظروں میں میرے پیر کی میں خانہ مل گیا، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ اب ایک حضور مرشد پاک کی شان میں ایسی حرفی ہے جو سلطان ناصر صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ پاک دے سوا باقی ہوس اغیار بیلی، بسم اللہ پاک دے سوا باقی ہوس اغیار بیلی، لا الہ دا سبق اکو پڑھ، مرشد الا اللہ دا اظہار بیلی، چہرہ انوار مرشد دا ویکھ، کھلن تیرے تے اسرار بیلی، سلطان نجیب مرشد قدیر میرا، ڈوبیا بیڑا کرے پار بیلی، سلطان نجیب مرشد قدیر میرا، ڈوبیا بیڑا کرے پار بیلی۔ ماشاءاللہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتب کلید جنت، کلید توحید کلام اور شمس العارفین اور محقق فقہ کلام میں خیر و شر کے متعلق بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جتنا آپ نے تخلیق خیر و شر کے متعلق بیان کیا کسی صوفی نے بیان نہیں کیا۔ تخلیق کیا جس نے اس جہاں کو خیر و شر کے خمیر سے، تخلیق کیا جس نے اس جہاں کو خیر و شر کے خمیر سے، جمال کو جمال پہ سبقت دی اپنے محبوب کی صورت میں۔ اب میں تخلیق خیر و شر کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سلطان حسنین محبوب صدری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا۔
بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس، تمام ممبران مجلس خلفاء، معزز حاضرین محفل اور آن لائن اس محفل میں شریک ہونے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرشد کریم کی مہربانی سے مجھے جس موضوع پر آج مختصراً بیان کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تخلیق خیر و شر۔ معزز حاضرین محفل، ایک طالب مولا کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ صحیح معنی میں تخلیق خیر و شر کا نظریہ سمجھے، اور اس حوالے سے، اس نظریے کو سمجھنے کے حوالے سے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس فرماتے ہیں، تخلیق خیر و شر کا نظریہ یہ ہمیشہ اہل علم کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ خیر کی اپنی حقیقت ہے اور شر کی اپنی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اگر شر نہ ہوتا تو خیر کی حقیقت یا حقانیت واضح نہ ہوتی۔ اس دنیا اور انسان کے وجود میں خیر اور شر کی جنگ ہی ہے جس میں کامیاب ہو کر ایک انسان کامل بنتا ہے۔ اگر اس جنگ میں شر اس پر غالب آ جائے تو وہ سراپا شیطان، کافر، مشرک، منافق، نافرمان، متکبر، اپنی عبادت پر نازاں، اپنے علم پر مغرور، بدکار، نافرمان ہے۔ اور اگر اس جنگ میں خیر اس پر غالب آ جائے تو وہ سراپا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا خیر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ اسے انسان کامل بھی کہہ سکتے ہیں، فقیر کامل بھی، مومن بھی، مرد کامل بھی، امام وقت بھی اور خیر کا علم بردار بھی۔ اسی حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی وجود میں جاری خیر و شر کی اسی جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب کلید جنت، کلید توحید کلام، شمس العارفین اور محک الفقر کلام میں خیر و شر کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تخلیق خیر و شر کے بارے میں اتنی تفصیلی ذکر آج تک کسی ولی، صوفی یا عارف نے بیان نہیں فرمایا جتنا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان لے جب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کا اظہار کرنا چاہا تو فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق لی عرفا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے اپنی پہچان کی خاطر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ معزز سامعین و حاضرین، اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بائیں طرف قہر اور جلالیت سے دیکھا تو نار شیطانی پیدا ہو گئی، اور دائیں طرف کرم، لطف، جمیت، رحمت، شفقت اور التفات سے دیکھا تو صورت سے بھی زیادہ روشن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو تمام مخلوقات اور موجودات کی ارواح اللہ کے حکم سے مراتب بہ مراتب، جماعت بہ جماعت، صف بہ صف اپنی اپنی جگہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب یعنی تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو تمام ادنا اور اعلیٰ ارواح نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس اقرار بلا پر بعض ارواح تو اسی وقت پشیمان ہو گئیں جو کہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور کذابوں کی ارواح تھی، اور بعض ارواح الست بربکم کے جواب میں بلا کہہ کر بہت خوش اور مسرور ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارواح، مانگ لو مجھ سے جو تم مانگنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں وہ عطا کر دوں۔ ان تمام ارواح نے عرض کی، یا اللہ، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح کی بائیں طرف دنیا اور دنیا کی زینت کو پیش کیا تو خنزیر شیطان نمرود نفس امارہ کی مدد سے اس دنیا میں داخل ہو گیا۔ جب شیطان دنیا میں پہنچا تو اس نے بآواز بلند 24 بانگیں دی۔ ان 24 بانگوں سے مراد گمراہی کے 24 شعبہ جات ہیں۔ تو 9 حصے ارواح یعنی کہ جو کل ارواح موجود تھی اس میں سے 9 حصے ارواح شیطان کی ان خوش آواز اور بلند بانگوں کو سن کر شیطان کی راہ پر چل پڑے۔ جس نے شیطان سے تعلق رکھا اور اس کی اتباع کی وہ دنیا کے مراتب پر پہنچا، دنیا کو پسند کیا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ ان 9 حصہ ارواح کے علاوہ جو ایک حصہ ارواح اللہ کے سامنے کھڑی رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے فرمایا، اے ارواح مانگ لو مجھ سے جو تم مانگنا چاہتی تاکہ میں تمہیں وہ عطا کر دوں۔ جو ایک حصہ باقی رہنے والی ارواح تھیں انہوں نے عرض کی، یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارواح کی دائیں طرف جنت، اس کی لذات اور نعمتیں، پور و قصور اور تمام زینت و زیبائش ظاہر کی۔ ان ارواح میں سے جو باقی ایک حصہ بچ چکا تھا اس میں سے 9 حصے ارواح جنت کی طرف چلی گئیں، اور جو سب سے پہلے جو ارواح جنت میں گئی داخل ہوئی وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی تھی۔ وہاں انہوں نے بلند آواز سے تقویٰ کی بانگ دی، جسے سن کر جو باقی متقی ارواح جنت میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت اختیار کی۔ چنانچہ یہ علماء، فضلاء اور عاملین حقیقی کی ارواح تھی جو ہر حالت میں تقویٰ پر قائم رہی۔ اب باقی ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑی رہی، ان کے کانوں نے نہ دنیا کی بانگ سنی اور نہ ہی جنت کی بانگ۔ وہ اشتیاق الہی کی بدولت نور الہی میں غرق بقا باللہ کے مرتبہ پر رہی۔ یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری رکھنے والے عارف باللہ فقراء کی ارواح تھی، جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ دنیا طالب عقبہ پر حرام ہے اور عقبہ طالب دنیا پر حرام ہے، اور دنیا و عقبہ دونوں طالب مولا پر حرام ہے۔ جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ معزز حاضرین محفل، اپنے بیان کے شروع میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جو کہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ حاضرین محفل، اگر عالم ارواح میں عہد الست کو توڑنے کی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کو تخلیق کر کے اس خطا کو معاف کروانے کا ایک موقع ہم سب کو دیا ہے۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا اور عقبہ کو فراموش کر کے ان دونوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ اب ایک طالب مولا کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر کی جانب ترقی کرے۔ اس جانب وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اسی حوالے سے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس اپنے اس فرمان مبارک میں فرماتے ہیں کہ ظاہر کے بھی 2 پہلو ہیں اور باطن کے بھی، خیر و شر۔ جتنا نیت میں صدق اور خلوص ہوگا اتنی ہی خیر کی جانب ترقی ہوگی۔ یعنی اس سوال کا جواب آپ کو اس بات سے ملتا ہے کہ جتنی ہی نیت میں صدق اور خلوص ہوگا اتنا ہی خیر کی جانب ترقی ہوگی، اور جتنا نیت میں نفاق ہوگا اتنا ہی بندہ شر کی جانب بڑھے گا۔ بالآخر دونوں اپنی اپنی انتہاؤں کو پہنچ جائیں گے۔ معزز حاضرین محفل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو مرضی اختیار کر لے۔ اگر خیر کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے فیضیاب ہوگا، اور اگر شر کی طرف جائے گا تو قہر و غضب کا شکار ہوگا۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، خیر کا یا شر کا۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی۔ اب میں محفل کے اختتام پر دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سلطان محمد احسن علی سروڑی قادری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج کی یہ بابرکت محفل نور مصطفیٰ میں ہمارا شامل ہونا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تحریک دعوت فقر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور ہم سب کو تحریک دعوت فقر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تحریک کے امور کی انجام دہی میں اپنی خصوصی مدد ہمارے شامل حال رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما۔ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ مرشد کریم کی آل کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کا بول بالا فرما۔ مرکز فقر مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ تحریک دعوت فقر کے وسائل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کو حاسدوں اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو راہ فقر پر استقامت عطا فرما۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس بابرکت محفل میں جو جس بھی نیک نیت طلب اور ارادے کے ساتھ شامل ہوا ہے اس کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تا صوفی بنا دیا، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میری آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر 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 کی، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پہ پڑی ہے میرے پیر کی نظر، یہ نظر میرے پیر کی، 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 اہل کمال پیر کا در چومنے لگے، اہل کمال پیر کا در چومنے لگے، منظر میں راقبے میں کہیں گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے، یہ نظر میرے پیر کی، 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 دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا، گمنام زندگانی میں مشہور ہو گیا، دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا، گمنام زندگانی میں مشہور ہو گیا، لاکھوں شراب خانے میرے پیر پہ فدا، لاکھوں شراب خانے میرے پیر پہ فدا،
جب پیر سے نظر ملی مخمور ہو گئے.